ہے آپ نے. تو بہرحال معتکف کو چاہیے کہ اپنے وقت کا پورا استعمال صحیح طریقے سے کرے. اگر دوست احباب زیارت کے واسطے آتے تو ان سے تھوڑی سی گفتگو جائز کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ 10 منٹ کی بجائے 2 منٹ کی گفتگو ہو چلی جائے. اگر بیوی بھی کبھی پردے میں آتی ہے اعتکاف کے معتکف کے پاس کسی ضرورت کے لیے آتی ہے تو وہ آ سکتی ہے، لیکن شہوت کے ساتھ اس کو چھونا، اس کے ساتھ چمٹنا جائز نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 187 سورہ بقرہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیوی سے مت چمٹو. اس کا مطلب ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ضروری ہے. خواتین کے لیے بھی اگر معقول انتظام ہے، 2-4 خواتین اگر ادھر بیٹھ سکتی ہیں اپنے حلقے میں تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن اعتکاف بہرحال مسجد میں ہے، گھر میں کسی بھی حال میں اعتکاف جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، درا حال ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. تو اگر عورت کی بات ہوتی چھونے کی تو اعتکاف میں تو کہیں بھی عورت کو شہوت سے چھوئے گا تو اعتکاف اس کا خراب ہو جائے گا. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مسجد میں ہو تم؟ اس کا مطلب یہ کہ اعتکاف مسجد میں ہی کرنا. چھونا تو کہیں بھی اگر ہوتا ہے، اعتکاف اگر کہیں بھی جائز ہوتا تو تم چھوتے تو تمہارا اعتکاف ختم ہو جاتا. لیکن یہ کہا درا حال ہے کہ تم مسجد میں ہو تو عورت کو نہ چھوؤ. اس کا مطلب یہ کہ آپ معتکف ہیں مسجد میں ہیں اور آپ کو مسجد میں ہونا چاہیے. اور شریعت کا جو یہ قانون ہمارے لیے وہ ہماری عورتوں کے لیے، ان کے لیے اسپیشل کوئی قانون نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک مرتبہ اجازت مانگی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ آپ کا خیمہ لگتا ہے تمہیں برابر میں اپنا خیمہ لگا لیتی ہوں. آپ نے کہا لگا لو. ماں حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا عائشہ ایسا ہے کہ تم میرے لیے اجازت لے دو نبی صاحب سے. میں کہوں گی تو شاید مانے نہ مانے، تمہاری بات مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی تھی حضرت عائشہ، انہوں نے آپ ریکمنڈ کیا حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو وہ بھی لگا لیں. جب ان دونوں خواتین نے لگایا تو حضرت زینب تھی، انہوں نے کہا میں کب پیچھے رہتی. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا، اپنے نوکر چاکروں کو کہ میرا ایک بھی خیمہ نصب کر دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مسجد میں تو کہا کہ ما ھذی الاخبیہ، یہ خیمے کیا ہیں؟ کہا آپ ہی کی ازواج کے ہیں. کہا البر اردنا، کیا یہ نیکیوں کے ارادے سے آئی ہے یا شوقن کی حسد میں آئی ہے؟ آپ نے کہا چلو ہمارا خیمہ توڑو، ہمارا خیمہ توڑو، ہم اس سال عمرہ یہ اعتکاف نہیں کرتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر خواتین گھروں میں اعتکاف کر سکتی تھی تو تمام ازواج جو آپ کی ایٹ اے ٹائم 9 بیویوں کو چھوڑ کے آپ مرے ہیں، زندگی میں 11 شادیاں کی ہے، دوست بیوی آپ کی زندگی میں گئی، 9 بیوی ایٹ اے ٹائم رہی ہے جس کو چھوڑ کر کے آپ دنیا سے رخصت ہوئے. 9 اپنے اپنے گھروں میں کر سکتی تھی. امت کی تمام بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کے اندر کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہاں خیمے نصب ہوئے اور جب زیادہ خیمے دیکھے تو آپ نے اتروا دیا خیمے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف عورتوں کے لیے بھی مسجد میں ضروری ہے. اور انسانی بشری تقاضوں کے علاوہ نہ نکلے، پیشاب پخانہ کی حاجت ہو، لیٹرین وغیرہ کی حاجت ہو، مسجد میں اگر اس کا انتظام نہیں ہے تب گھر جا سکتے، جاؤ سیدھا کام کر کے اپنا فارغ آ جاؤ. گھر میں اگر کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے، گھر جا کر کے بھی سیدھا کھانا کھا کر کے آؤ، راستے میں بازار کی ضرورتوں میں مت الجھو جی. لیکن اگر کوئی پہنچا دیتا ہے کھانا تو مسجد سے من نہ نکلو، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو عبادت کے واسطے ہی مسجد میں روکا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے واسطے آئی، آپ اعتکاف میں تھے، ملاقات کے واسطے آئی. جب چلنے لگی، رات کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ نے کہا چلو تمہارے گھر تک تم کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر کے نکڑ تک، گلی ہے اندھیرا ہے. تو کہا میں چلی جا رہی، کہا نہیں چلو چلتا ہوں. پھر جا کر کے آپ نے ان کو گھر تک مشایعت کی، چھوڑا اس کو. 2 انصاری نوجوان سامنے سے تیزی سے نکلے بھاگے، بلائے. آپ نے کہا سنو یہ ہماری بیوی صفیہ ہے. کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے متعلق. کہا نہیں تم نہیں کر سکتے تھے، شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھاتا تھا اور وہ تمہارے ذہن میں ڈال دیتا کہ معلوم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں کس عورت کے ساتھ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مردود شیطان کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ آپ کسی غیر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر رات میں ہم کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ جا رہے ہوں اور 2 آدمی جائے دیکھے اور تیزی سے نکل جائے اور مسکراتا ہوا اب بھاؤں اور آنکھیں چمکاتا ہوا نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط سوچ رہا ہے. بلایا کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری پھوپھی ہے، یہ ہماری فلاں ہے، یہ ہماری چلاں. پوزیشن کو واضح کرنا جی، تاکہ کوئی آدمی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو بہرحال عورت زیارت کے لیے آ سکتی ہے اور آپ اس کو گھر کے کنارے تک بھی چھوڑ سکتے ہیں، دروازے تک. تو یہ ساری کچھ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہونا چاہیے، بلا ضرورت شرعیہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. کھانے پینے کی اگر حاجت ہو، کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے تو جائیے، ادروائز مسجد کے اندر اپنے آپ کو رکھیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے. یہ بہترین موقع ہے، آپ نے اس لیے مسجد میں اپنے آپ کو رکھا ہے تاکہ آپ 10 راتوں کے اندر عبادت کریں گے تو ایک دم شیور اینڈ شارٹن آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی. یہ جذبہ ہے آپ کے اعتکاف کا تو الحمدللہ خوش نصیب، بہت اچھا ہے اور آپ کیجیے. اسی طریقے سے بزرگوں دوستوں، اس عشرے کی ایک خاص عبادت اور بھی ہے کہ مہینے کے اینڈنگ کے ساتھ ہم کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. صدقۃ الفطر جو ہمارے روزوں کا کفارہ ہے، جو ہمارے روزوں کو لہو و لعب، لغویات سے اور فسق و فجور کے کچھ کام اگر ہو گئے تو الحمدللہ صدقہ فطر
جس کو زکات الفطر کہتے ہیں، افطار کرنے کے بعد یہ فرض ہوتا ہے چاند رات کو، تو یہ ہمارے روزوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی خوراک بھی ہوتی ہے کہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک رہیں، وہ بھی کچھ اچھا کھائیں پئیں، اور عید کے دن لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں، کیونکہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، کالجسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے۔ ہم بہت عیش موج میں جی رہے ہوں، کھا رہے ہوں، عید کی خوشیاں منا رہے ہو، ہمارا پڑوسی یا ہمارے معاشرے کا غریب مسلمان اس دن بھی ٹھیکڑی لے کر کے اور پلیٹاں لے کر کے لوگوں کے دروازے جا کر بھیک مانگ رہا ہو، اور اس کو بھی اچھے کپڑے نصیب نہ ہو۔ اللہ کے بندو، اسی لیے کہا گیا کہ طعمۃ للمساکین، فقراء اور مساکین کو کھلاؤ، یہ فائدہ ہے جو ہر ایک مسلمان کے اوپر، خواہ وہ بڑا ہو کے چھوٹا، مرد ہو کے عورت، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، چاہے روزہ اس نے نہیں رکھا، حتیٰ کہ اگر سورج کے ڈوبنے سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی پیدا جو بچہ ہو گیا اس کا بھی دینا، اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مسکین کی خوراک بڑھ جائے گی، 2.5-3 کلو غلہ اور آپ کے گھر سے چلا جائے گا۔ تو صرف روزے داروں کے لیے نہیں ہے، چونکہ مسکین کی بھی خوراک مہیا کرنی ہے، اس لیے گھر میں جتنے بچے ہیں ان کا دینا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا حمل تک کا دے ڈالو، حمل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے یہ حمل کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو بچہ پیدا ہو چکا ہو اور عید کا چاند نکلنے سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، اس کے اوپر 1 منٹ پہلے پیدا ہو جائے اس کے اوپر واجب ہے۔ اور 1 منٹ پہلے اگر ایک آدمی مر گیا، سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے مر گیا، تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے افطار کا جو وقت تھا، لاسٹ ڈیٹ کا جو افطار کا ٹائم تھا، اس نے نہیں پایا۔ تو بہرحال یہ فطرے کا مقصد ہے، اور الحمدللہ یہ فرض ہے، اور ہر اس آدمی کے اوپر فرض ہے جو علماء نے کہا کہ عید کی رات اور عید کے دن کی خوراک اپنے پاس رکھ لے۔ ایک مزدور آدمی ہے، اگر اس کے پاس 5 کلو کا خرچہ ہے یومیہ، تو 1 دن کی خوراک اپنے پاس رکھ لے، اور اس کے بعد اگر 2 کلو ہی اس کے پاس غلہ ہے تو وہ کسی مسکین کو دے ڈالے، چاہے ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو۔ ایک آدمی کی طرف سے ایک سا دینا ہے، کم سے کم کلو 2.5 کلو یا 3 کلو، اس کے پاس 1 ہی کلو ہے، رات کا کھائے گا اور کل 2 وقت کا کھائے گا، ظاہر ہے عید کے دن تو کام پہ نہیں جائے گا، عید کا خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرے گا، تو اس دن جو اگر 2 کلو کھاتا ہے، اس کے بعد بچتا ہے اس کے پاس صرف 1 کلو، جو کہ ایک آدمی کا بھی فطرہ نہیں ہے، صدقۃ الفطر نہیں ہے، تو اس کو چاہیے فاتقوا اللہ مستطعتم، جس حد تک اللہ سے ڈرتے ہو چلو 1 کلو ہی خرچ کر دو، پھر تم کو دوسری جہت سے آ جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں محلے کے اندر کہ یہ آدمی محتاج ہے، مسکین ہے، رکشہ پولر ہے، ٹانگا اٹھاتا ہے، ٹھیلا کھینچتا ہے، اس کے مصارف ہیں، اس کے کھانے پینے والے زیادہ ہیں، پھر بھی اس نے اپنی طرف سے 1 کلو دے دیا ہے۔ الحمدللہ محلے کے کئی بندوں کے فطرے ان کے پاس آ جاتے اور اچھی رقم آ جاتی۔ اور ایک بات جو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں، اور پہلے بھی میں نے زور دیا ہے، حضرات اس بات کے گواہ ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے صدقۃ الفطر کو پیسے کی شکل میں نکالا ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرض رسول اللہ صاع من طعام من عقیۃ من شعیر من زبیب، جو غلہ آپ کھاتے ہو، جو کھانا کھاتے ہو، اگر آپ پنیر کھاتے ہیں، آپ مکھن کھاتے ہیں، آپ کھجور کھاتے ہیں، آپ گیہوں کھاتے ہیں، آپ چاول کھاتے ہیں، آپ مچھلی ہی کھاتے ہیں، آپ کی خوراک صرف مچھلی ہے، آپ کی خوراک صرف دودھ ہے، تو آپ دودھ نکال دیجئے، 1 سا دودھ نکال دیجئے، 2.5 لیٹر 3 لیٹر دودھ نکال دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ غلے نہیں لیتے، کس نے کہا غلے نہیں لیتے؟ پورے محلے کا جمع کر لیجیے، نہیں ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو دے دیجیے، مسجد کے متولی صاحب کو دے دیجیے 2 روز پہلے، لے آئیے 10 کنٹل گیہوں جمع کر دیجیے، 10 کنٹل چاول جمع کر دیجیے۔ انہوں دیکھ لیتے محلے کے اندر کی کون مساکین ہے، نہیں ہے مساکین ہے، نہیں ہے، دوسرے محلے سے دیکھتے، دیہاتوں میں دیکھتے جو لوگ پریشان ہیں، ان کو کہتے کہ آؤ لاری لے کر آؤ، لے جاؤ 10 کنٹل لے جاؤ، تمہیں اپنے درمیان لوگوں کے درمیان بانٹ لو۔ یہ گزرے لنگ ہے، پیسہ دیتے پیسہ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پیسہ نہیں تھا؟ مختلف غلوں کی کو بتایا گیا اور کہا سب میں ایک ساتھ، جبکہ آج جان رہا ہے کہ کھجور اور منقع کی قیمت زیادہ ہے، دودھ پنیر کی قیمت زیادہ ہے، گیہوں اور جو کی قیمت معمولی ہے۔ تو اتنی مختلف چیزیں جن کی قیمتوں میں کافی ڈفرینٹ ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی جو خوراک کھاتا ہے اس میں سے دے 1 سا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوب ہے شریعت کو 1 سا نکالنا، 1 سا کی قیمت نہیں، جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ دیجیے، 1 کیس لیجیے 3 کلو چاول کی اور کسی مسکین کے ہاتھ میں دے دیجیے، 2.5 کلو سے 3 کلو گیہوں لے لیجیے، آٹا لے لیجیے، چاول لے لیجیے، کسی کے حوالے کر دیجیے، مکہ لے لیجیے، 3 لیٹر 2.5 لیٹر دودھ لے لیجیے، کسی مسکین کو عید کے دن کے لیے دے دیجیے اپنے فطرے کی شکل میں۔ اگر آپ دودھ کھاتے ہو تو یہ نہیں کہ دودھ خرید کے آپ دے رہے ہیں، وہ تو ان کی ضرورت ہے، وہ لے جائیں گے، غلہ بیچ دیں گے، کچھ کو کھانے کے لیے رکھیں گے آئندہ کے لیے، کچھ کو بیچ کر کے اپنی ضروریات مہیا کریں گے، یہ ان کی ضرورت ہے، لیکن آپ صدقۃ الفطر کو شریعت کے مطابق نکالیے۔ وباللہ التوفیق۔ میرے بزرگوں دوستو، ماہ رمضان اختتام کے قریب ہے اور خطبہ کا وقت بھی ہمارا جو مقرر ٹائم ہے الحمدللہ وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک بات صرف یہ کہہ کر کے بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے قیمتی وقت جو انسان کا زندگی میں گزرتا ہے وہ وہی وقت ہے جو مسجد میں گزرتا ہے۔
اور اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے جو وقت گزرتا ہے ہمارا، جتنے وقت ہم مسجد میں ہیں، یہ وقت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے۔ اس کے بعد کا وقت قیمتی ہے کہ نہیں ہے ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، لیکن سب سے قیمتی وقت وہ ہے جو ہمارا مسجد میں اللہ کے ذکر میں اور عبادت پہ گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پیسے مختلف جگہوں پہ خرچ ہوتے ہیں، سب سے بہترین اور سب سے بہترین مصرف پیسے کے خرچ کا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہمارا پیسہ لگتا ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ چاہے جہاں کی مسجد ہو، جس طرح کی مسجد ہو، آپ اس کے اندر خرچ